الیکشن کا ماحول ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آبزرویشن دی کہ جنہوں نے یہاں فساد کیا، ہاسٹیج بنایا ریاست کو، وہ اب ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آتی، شرمندگی نہیں ہے، وہ معافی نہیں مانگ رہے. اوپر سے دی اکانومسٹ ایک دنیا میں ریکگنائزڈ ایک ویل ریپیوٹیڈ پبلیکیشن ہے، اس میں بانی چیئرمین کا ایک خط انہوں نے ایز اٹ از شائع کر دیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ تو دور کی بات، کھل کر میدان بھی نہیں دے رہے. یہ تو پوری ریاستی مشینری کو، پوری اسٹیٹ آف پاکستان کو انہوں نے چارج شیٹ کر دیا ہے. دیکھیں، یہ جو نام نہاد مضمون ہے، میں اسے نام نہاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رائٹنگ میں ایک وہ گوسٹ رائٹنگ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میری طرف سے کوئی اور لکھ دے. اس سے پہلے ان کی ٹویٹیں بھی آتی رہی ہیں، جبکہ جو ان پہ الزامات ہیں اور جو ان کی کنوکشنز ہو چکی ہے اور جس حالت میں ہیں، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ٹویٹیں کریں یا آرٹیکلز لکھیں، اور نہ دنیا کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی کلچر ہے. تو ہم لکھ رہے ہیں اکانومسٹ کو کہ ذرا ہماری بھی تعلیم کریں. کہ جو صحافت کے جو زرعی اصول ہیں، 2-4 دن ہم نے بھی گزارے ہیں اس کام میں، کہ عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں، کہ کتنا آپ نے پہلے کوئی کنوکٹیڈ جو لوگ ہیں جن کو سزا ہو چکی ہو دنیا میں، سیاستدان، ان کے مضامین آپ نے چھاپے ہوں. یہ پہلی دفعہ ہے یا پہلے بھی یہ کام آپ نے کیا ہے؟ اور پھر وہ جو نام نہاد جو آرٹیکل ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ کوئی تبصرہ بنتا ہے. مطلب پاکستان کے عوام کو یہ کہنا کہ 9 مئی میں پہ جو کچھ ہوا وہ تو ہمارے خلاف کوئی سازش تھی، جبکہ سینکڑوں آپ کے ویڈیو بیانات، تقاریر، ٹویٹس، پیغامات، اتنا اس پہ ایویڈنس موجود ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر نچلی سطح تک آپ کے جو لوگ ہیں اس میں ملوث تھے. تو جو ابھی آپ نے بتایا، جب کورٹ کی جو کارروائی بتا رہے تھے کہ ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں ہے، اور ڈھٹائی کے ساتھ آپ کہیں یہ ڈھٹائی ہے کہ جی یہ تو ہمارے خلاف کوئی سازش تھی، تو افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام، ان کے اندر اتنی عقل اور فہم ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سازش کس نے کی اور کس کے خلاف کی. یہ معاملہ، ان کا آرٹیکل جو شائع ہوا، آپ دی اکانومسٹ کے ساتھ یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان پہ ہرجانہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، آگے کیا کریں گے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ابتدائی طور پر ہمارا جو ابتدائی جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو لکھ رہے ہیں. ایک تو اپنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنی قدر و منزلت جو ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور کچھ سنجیدہ سوالات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کر رہے ہیں، کہ ہم چاہیں گے کہ جی یہ جو ادارتی فیصلہ ہے کہ اس طرح کی متنازع چیز کو ہم چھاپیں، ایسے بندے کا جو کہ جیل میں ہے اور اس کو سزا ہو چکی ہے، اس کے نام سے آپ کو کون دے رہا ہے؟ کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق جیل سے کوئی ایسی چیز نہیں گئی. اچھا، یہ باقاعدہ آپ نے انویسٹیگیٹ کروا لیا ہے؟ جی جی. یہ جیل سے نہیں گئی تو پھر کہاں سے گئی؟ کون ہو سکتا ہے پروبیبل؟ یہی لیڈز کہاں مل رہی ہیں؟ ابھی ہماری تحقیقات اس نتیجے پر نہیں پہنچی کہ کس شخص نے اور کہاں سے، ملک کے اندر سے یا باہر سے یہ دی ہے. وہ بھی شاید پتہ چل جائے، لیکن جو چیز یقینی ہے وہ یہ کہ جیل کے اندر سے نہیں گئی. اسی آرٹیکل میں وہ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل اور پروونشل لیول پر جو نگران حکومتیں ہیں وہ غیر قانونی ہیں. چونکہ آپ نگران حکومت کے ترجمان ہیں، واقعی یہ حکومتیں غیر قانونی ہیں؟ دیکھیں، جس صاحب نے بھی یہ مضمون لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ قانون میں ان کی کیا مہارت ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے کسی عدالت نے کسی نگران حکومت کو غیر قانونی قرار نہیں دیا. تو جیل میں بیٹھا ہوا ایک کنوکٹڈ آدمی اگر اس نے اپنی کوئی عدالت لگا کے ہمیں سزا دی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار ہے.